کی راتوں میں لم یمت قلبہ حین تموت القلوب، جب سب دل مردہ ہو جائیں گے اللہ ان کے دلوں کو زندہ رکھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اسلام نے ان راتوں کو عبادت کا دن قرار دیا۔ یہ جشن کی رات نہیں ہے، یہ لہو و لعب کی رات نہیں جو پورا مہینہ عبادت کرتا ہے جناب، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، شب بیداریاں بھی کر رہا ہے، جیسے ہی چاند رات آتی ہے ڈیک سامنے رکھتا ہے، گانا باجا وہ ساری چیزیں تو ضائع ہو گئی جو تمہیں پورے مہینے میں کمائی تھی۔ یہ جشن منانے کا دن نہیں، یہ جناب ڈانس گانا باجا کا دن نہیں، بلکہ یہ اللہ کی حضور سجدہ ریزی کا دن ہے۔ یا اللہ تو نے دیے تھے تو اب قبول بھی کر لیں، یہ تیری عطا کرتا۔ ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے کہ نہیں کہ یا اللہ تو نے دی ہے، ہمیں ایک بھی بنا دے، اچھا بھی بنا دے۔ تو یہ ماہ سیال، یہ سیام، یہ بھی رب کے عطا کرتا ہے۔ یہ گانے بجانے کی راتیں نہیں، یہ غریانی و فحاشی کی راتیں نہیں، پورے جو ہے نا ہوٹلوں کی نائٹیں بک ہو جاتی ہیں، گانے میوزیکل پارٹیاں اور دیگر ہوتا ہے، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں رب کی رحمتیں نازل کن پہ ہوتی ہیں، رب راضی کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں خاص سجدوں کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بندہ جو مانگے رب عطا کر دیتا ہے۔ سال کی 5 راتیں ایسی ہیں جو عبادت والی ہیں، جن میں بندہ جو رب سے سوال کرتا ہے رب عطا کر دیتا ہے، رب عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا فی لیلۃ الجمعہ، پہلی رات جمعے کی رات ہے۔ آپ جانتے ہیں یعنی جو آج کا دن ہے نا، اس کی رات پہلے گزر گئی۔ اسلامی کیلنڈر قمری مہینے سے مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ جو شمسی مہینہ جسے ہم انگریزی مہینہ کہتے ہیں وہ رات 12 بجے کے بعد ہے، لیکن اسلامی قمری اعتبار سے کب شروع ہوتا ہے؟ مغرب کے بعد۔ جس طرح ہم مغرب کے بعد دیکھیں چاند دیکھنے بیٹھ گئے اگلے دن کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو گیا، یعنی جمعہ جو ہوتا ہے اس کی رات جمعرات والی جو رات ہوتی ہے، جمعرات کی رات کو جو وہ جمعے میں شامل ہوتی ہے۔ فرمایا اس دن جو مانگا جائے رب عطا کر دیتا ہے۔ فی لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات شریعت مطہرہ کے اکثر کاموں کے اندرون یہ فرمایا ایسی رات ہے، یہ سید الایام بھی ہے، یہ دنوں کا سردار بھی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے خطبے بھی سننے کے لیے عطا کیے، اور فرمایا یہ سب سے بڑا سردار دن ہے، اس میں جو اس رات کو جو بندہ مانگے رب عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، یوم فطر کی رات جو پہلے گزر گئی۔ پھر فرمایا وَلَيْلَةِ الْأَضْحَىٰ، اور یوم اضحیٰ بڑی عید کا دن 9 ذی الحج، اس رات کو جو مانگا جائے رب عطا کر دیتا ہے۔ رات جو دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں بندگی کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّن رَجَبَ، چوتھی رات جو رجب کی پہلی رات ہوتی ہے، رجب کی پہلی رات، فرمایا جو بندہ مانگے رب عطا کر دیتا ہے۔ 5ویں رات من نصف شعبان، جس کے بارے میں جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے سوشل میڈیا اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، شب برات ہے کتنے، شب برات کیا، حالانکہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نصف شعبان کو رب کریم جو بندہ مانگے عطا کر دیتا ہے۔ یہ 5 راتیں ایسی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کا خصوصی طور پہ حکم عطا فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے 5 لیال لا یرد فیہن الدعاء، یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اللہ کسی کی دعا رد کرتا ہی نہیں۔ حضرت ابن عمر ارشاد فرما رہے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں، ان میں سے جمعہ کی رات اور یوم فطر کی رات، یوم اضحیٰ اور بڑی عید 9 ذی الحج کی رات، اور پھر پہلا رجب اور نصف شعبان 15 شعبان۔ فرمایا ان میں جو مانگا جائے رب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان یخرج من العیدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین دونوں عیدوں میں نکلا کرتے تھے۔ یخرج کانا عربی کا معمول ہے، عربی کا قاعدہ ہے کہ جب فعل مضارع کے شروع میں کان آ جاتا ہے تو استمرار جاری رہنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ کان یخرج من العیدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلا کرتے تھے، عیدین میں نکلا کرتے تھے۔ کیسے نکلا کرتے تھے؟ رافعا، بلند کرتے ہوئے، صوتہ، اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے گھروں سے نکلا کرتے تھے، بالتحلیل والتکبیر، تحلیل و تکبیر بلند آواز سے پڑھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ بلند آواز سے پڑھتے ہوئے، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے ہے۔ شعب الایمان نے اور کتاب الصیام میں یہ حدیث نقل کی، یہ اور روایت بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے، نبی کے یار کے بیٹے سے روایت فرماتے ہیں جب بھی نبی عیدین کے لیے نکلتے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے تحلیل و تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دوسرے مقام پہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام حسن بن علی حیدری قرار کے صاحبزادے فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نلبس اجود ما نجد، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے جو گھر میں سب سے اچھا لباس ہے عید کے دن وہ پہن کے آیا ہے، عید کے دن وہ پہن کے آیا کر۔ ہماری کوشش لگے یار میں نا عید کے فوراً بعد فلاں پارٹی پہ جانا ہے، فنکشن پہ جانا ہے، عید پڑی نا تو بیٹھنا پڑتا ہے، سلوٹیں پڑ جائیں گی جناب، رکوع و سجود بھی ہوتے ہیں، کپڑے ہم اپنے کپڑوں پہ سلوٹ پڑنے نہیں دیتے، کپڑے نہیں خراب ہونے دیتے، نماز چاہے خراب ہو جائے، ایمان چاہے خراب ہو جائے، ذہن و سوچ جیسے خراب ہو جائے، لیکن فرمان رسول فرمایا جو تمہارا گھر میں سب سے اچھا لباس ہے، جیسے پہلے بزرگ کیا کرتے تھے، جمعے کے دن عید کے دن اپنے بچوں کو اچھی طرح نہلا کے سرما لگا کے خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہنا کے مسجد میں ساتھ لایا کرتے تھے۔ یہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حسن، امام حسن سے بھی یہ بات وعلینا السکینۃ والوقار، پھر امام حسن بن علی ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اچھا لباس پہن لو، خوشبو لگا لو، تیل لگا لو، اچھی طرح تیار ہو گئے، وعلینا سکینہ، بڑے سکون سے چلتے ہوئے، دوڑ کے نہیں آنا، بڑی وقار والی اور شان والی چال چلتے ہوئے آؤ، دوڑ نہیں لگا کے آنی، سکون سے آرام سے چلتے ہوئے آؤ، اور وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے آؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ انشاءاللہ العزیز پورے 8 بجے جماعت ختم ہو جائے گی۔ احباب سے التماس ہے جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں۔ میں حدیث اب سنانے لگا ہوں، اپنے اماموں کو تازگی نہیں دیے گا، بڑی پیاری حدیث، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جنہوں نے روزے رکھے پھر ان کو عید کے دن اہتمام کیا ملتا ہے۔ آئیے حدیث سن کر اپنے ایمانوں کو تازگی دیجیے۔ اوحی اللہ الی موسیٰ علیہ السلام، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں حضرت کعب بن احبار مسلمان ہوئے تھے۔ یہ وہ کعب بن احبار جنہوں نے نبی کی نبوت کی نشانیاں بتائی، نبی کی نبوت کی نشانیاں بتائی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں مسلمان ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ روایت سنائی۔ کعب بن احبار کہتے وہ کیونکہ سابقہ کتابوں کے بھی بہت بڑے عالم تھے، کعب بن احبار سابقہ کتب تورات و انجیل زبور کے بہت بڑے عالم تھے اور بڑا اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ تو وہ برق فرماتے کہتے اوحی اللہ الی موسیٰ علیہ السلام، کہتے پہلی کتابوں میں اللہ رب العزت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی،
کس کی طرف؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. یا موسیٰ انی الہم فی رمضان السماوات والارض والجبال. اے موسیٰ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ پہلے قوم کے، پھر نبی کی قوم کی تو شان ہی ہو رہا ہے، تو پہلی قوموں کو یہ اعزاز بھی تھا. اے موسیٰ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو میں اس کا الہام آسمانوں میں، اس کا حکم، میں پیغام جو ہے آسمانوں کو بھی دے دیتا ہوں، زمینوں کو بھی دے دیتا ہوں، پہاڑوں کو بھی دیتا ہوں کہ دیکھ لو میرا رمضان آنے والا ہے، اب دیکھنا میری مخلوق میری رضا کے لیے کیا کیا کام کرتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے خالق کریم ارشاد فرما رہے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. اللہ رب العزت جو ہے وہ تمام حشرات، نباتات، کیڑے مکوڑوں کی طرف بھی پیغام جاری فرما دیتا ہے کہ دیکھو رمضان آ گیا، میرے بندے کیا کر رہے ہیں. وَالدَّوَابَ وَالْحَوَامَ، ہر قسم کے جانور کی طرف اللہ تعالیٰ وحی فرما دیتا ہے. اور پھر فرمایا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِصَائِمِ رَمَضَانَ. صرف وہی نہیں کرتا، پیغام ہی نہیں پہنچاتا، بلکہ حشرات و نباتات، جتنے بھی کائنات میں حشرات نباتات ہیں، ہم تو یہ پورے ملک کی تجارت چنگی مرشدوں کے اس حلقے کی کیڑے مکوڑوں کی تعداد گن سکتے ہیں. ایک لائن لگی ہوتی، چھوٹے سے چاول پھینکے تو دیکھنا کہاں تک لائن آتی ہے، اتنی حشرات ہے. لیکن دیکھ اللہ رب العزت نے روزے دار کی شان کیا بیان کی. فرمایا کیا حکم دیا أن يستغفر لصائم رمضان. خالق کریم ساری مخلوقات کو حکم دیتا ہے أن يستغفروا، وہ بخشش طلب کریں لصائم رمضان، رمضان کے روزے رکھنے والے کے لیے. جو بندہ میری رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، اے حشرات و نباتات، اے زمین میں بسنے والے دیگر مخلوقات، اس میرے بندے کی بخشش کے لیے دعا مانگو جب تک یہ روزے رکھتا ہے. یہ اللہ پاک نے روزے دار کی شان و عظمت کو بیان کیا. تمہارا ایک ہی کام ہے، تمہیں رمضان کے روزے دار کے لیے دعا مانگنی. اب دیکھو کتنی اللہ کی مخلوقات ہے، کیا ان کو گنا جا سکتا؟ ان کا حساب لگایا جا سکتا؟ تو اتنی مخلوقات کس کے لیے دعا مانگ رہی ہے؟ روزے دار کے لیے. کتنی شان اللہ نے روزے دار کی بیان کی. پھر بھی بندہ بد نصیب رہے، روزہ نہ رکھے، اور صحت کے باوجود، تندرستی کے باوجود، وقت ہونے کے باوجود پھر بھی وہ اپنے مقدر پہ رشک نہ کرے تو اسے بڑا بھی بد نصیب کوئی نہیں. یا موسیٰ اطلب ثلاثۃ من یوم ممن یصوم رمضان. اللہ اکبر. پھر اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں اے موسیٰ 3 چیزیں جو روزہ رکھتا ہے اب تم مجھ سے مانگو. 3 چیزوں کا سوال کرو. 3 چیزیں روزے دار کے ساتھ کرو. یا رب العالمین کون سی 3 چیزیں؟ خالق کریم نے ارشاد فرمایا فصلی معہم. جب وہ نماز پڑھے تو بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنا. جب وہ نماز پڑھے، نماز عید ادا کرے تو بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنا. وَقُلْ وَاشْرَبْ مَعَهُمْ. دوسرا اجازت دیا جب روزے دار کھائے پیے تو بھی اس کے ساتھ کھانا پینا. پھر فرمایا فَإِنِّي لَا أُنزِلُ عُقُوبَتِي وَلَا نِقْمَتِي فِي بُقْعَةٍ فِيهَا صَلَاةٌ مِّمَّنْ يَصُومُ. اور جو روزے دار کے ساتھ یہ 3 چیزیں پا لے، روزے دار کے ساتھ نماز بھی پڑھے، اس کے ساتھ کھانا بھی کھائے، اس کے ساتھ بیٹھے بھی، اس مقام پہ کھڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے صدقے جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے سب کی بخشش فرما دیتا. یہ روزے دار کی شان ہے، یہ عظمت ہے. اے روزے داروں اپنے مقدر پہ رشک کرو، اپنے مقدر پہ گمان کرو، اپنے مقدر پر جو ہے خوشیاں مناؤ. خالق کریم تیرا رتبہ کیا بیان کر رہا ہے، وہ رب ذوالجلال تیرا مقام، تیری شان کیا بیان کر رہا ہے. جو کسی شے کا محتاج نہیں، وہ تو عطا کرنے والا ہے، لیکن فرماتا ہے میری رضا کے لیے تو کر رہے نا. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے یا موسیٰ انی کنت مسافرا، اگر سے کوئی مسافر ہی کیوں نہیں ہے، وہ کہیں پہ نکلنا ہے، بڑی دور جا رہا ہے، ان کو بھی حکم دے دو پہلے وہ روزے داروں کے ساتھ مل کر نماز ادا کر لیں، وہ نماز عید ادا کر لیں. پھر کیا ہوگا؟ میں اپنی جو میں نے اس پر جو قیامت کے دن آزمائش ہوگی، عقوبتی، میں اس کو بدل دوں گا، میں آسانی میں بدل دوں گا جو روزے دار کے ساتھ نماز ادا کرے گا. وَإِن كُنتَ مَرِيضًا فَمُرْهُمْ أَن يَحْمِلُوكَ. اے موسیٰ لوگوں کو حکم دے دے اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے چل نہیں سکتا، فَمُرْهُمْ
وہ اپنے عزیز و اقارب کو حکم دے کہ وہ اٹھا کے اسے عیدگاہ کی طرف لے آئے، اٹھا کے اسے عیدگاہ کی طرف لے آئے۔ وَقُلْ لِلنِّسَاءِ وَالْحُسِّيَّ وَصِبْيَانَ الصِّغَارِ، فرمایا اپنی عورتوں کو بھی حکم دو کہ وہ عید کی طرف آئیں، عیدگاہ کی طرف آئے۔ یا رسول اللہ، عورتیں تو اپنے ایام میں بھی ہوتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، فرمایا وَالْحُجَّةَ حیض والی کیوں نہیں ہے، وَصِبْيَانَ چھوٹے بچے کیوں نہیں ہیں، وہ دعاؤں میں مل کے شامل ہو جائے۔ جب روزے دار دعا مانگ رہے ہوں گے وہ بھی اپنا ہاتھ سائڈ پہ کھڑے ہو کے بلند کریں، اللہ تعالیٰ ان روزے داروں کے صدقے ان کی دعائیں بھی قبول کر لے۔ کیا شان ہے نا صفات میں روزے دار کی بیان، کیا عزتیں بیان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے فرمایا یبرزوا معکم، سارے کے سارے لوگ نکلو ان کے ساتھ، حیث یبرز صائم رمضان، جس جگہ پہ روزے دار اکٹھے ہوتے ہیں سارے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان کا تسلم رمضان، جب رمضان ختم ہو چکا تو پھر کیا ہوتا ہے، فإنی لو أذنت لسماء وأرض لسلمت علیہم، زمین و آسمان اجازت رب ذوالجلال سے مانتے اللہ ہمیں اجازت دے، ہم تیرے روزے دار سے ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں، باتیں بھی کرنا چاہتے ہیں۔ زمین و آسمان بڑھ گئی ہم میں عرض کرتے ہیں، زمین بھی پکارتی ہے کہ یہ مجھ میں اکٹھا ہو، آسمان کہتے ہیں نہیں میرے پاس آ جائے، پھر کہتے ہیں یا رب العالمین ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں اجازت دی جائے، قوت گویائی دے دی جائے۔ ہم ان روزے داروں سے ملنا بھی چاہتے ہیں کیونکہ جن کی شان رب بیان کر رہا ہو تو وہ تو ہوگی جان والے، تو ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم ان سے ملاقات کریں، ہم ان سے باتیں کریں۔ اللہ اکبر۔ وَلَكَلَّمَتَهُمْ وَبَشَّرْنَاهُمْ، صرف ملنا ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ باتیں کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، اجازت لینا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انی اقول، رب ذوالجلال فرماتے عبادی الذین صاموا رمضان، اے میرے بندو جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، ارجعوا الی رحالکم، جب وہ نماز عید پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو جو میری رضا کے لیے روزے رکھے، میری رضا کے لیے ایک جگہ میں اکٹھے ہوئے، اب کیا ہے میں تمہیں انعام دے رہا ہوں، ارجعوا، اب لوٹ جاؤ، اب پلٹ جاؤ، جب تم نماز عید ادا کر چکے پلٹ جاؤ الی رحالکم، اپنے گھروں کو، فقد ارضیتمونی، اے میرے بندو تو نے مجھے راضی کر دیا۔ رب فرماتا تم نے مجھے راضی کر دیا، ارضیتمونی ارضیتمونی، میرے بندو مجھے راضی کر دیا، میرے بندو تم نے مجھے راضی کر دیا۔ وَجَعَلْتُ صِيَامَكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ مِنْ عَاتِقَكُمْ مِنَ النَّارِ، اب میں نے رمضان کے روزوں کے صدقے تمہیں انعام دے رہا ہوں، عَاتِقَكُمْ مِنَ النَّارِ، میں تمہیں جہنم سے آزاد کر رہا ہوں، میں تمہیں جہنم سے، تمہارا انعام کوئی معمولی نہیں میں نے دیا، میں تمہیں دنیا کا انعام نہیں دیا، تمہیں کائنات کا سب سے بڑا انعام دے دیا، جس کی پکار جس کی آرزو انبیاء بھی کرتے ہیں، وہاں جن و انس بھی کرتے ہیں، اور بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبر اور بڑے بڑے برگزیدہ بندے محشر کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے لڑ کر رہے آگے، میں انعام دوں گا روزے داروں تم پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی، میں نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا۔ وَأَنْ أَقِيلَ لَكُمُ الْأَجْرَ وَأَنْ أُحَاسِبَكُمْ حِسَابًا يَسِيرًا، جس دن سب کا حساب بڑا مشکل ہوگا، اے روزے داروں تمہارا حساب سب سے آسان ہوگا، سب سے آسان ہوگا۔ وَأَنْ أَقِيلَ لَكُمُ الْأَجْرَ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب سختی آئے گی نا تم پر میں سختی کو واپس لے لوں گا، میں اس سختی کو واپس لے لوں گا۔ وَأَلَّا أَفْضَحَكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ أَحَدٍ، جو میں تمہیں حشر کے دن رسوا نہیں کروں گا، تمہیں عزتیں ہی عزتیں عطا کروں گا، تمہیں رسوائی سے بچا لوں گا۔ جن لوگوں نے میری رضا کے لیے احتساب کرتے ہوئے روزہ رکھا، پھر رب تعالیٰ خالق کریم 5 قسمیں اٹھا کے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کتنی قسمیں اٹھا کے 5 قسمیں اللہ پاک اٹھاتا ہے، وعزتی وجلالی وکرمی وعلوفی وارتفاع مکانی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے کرم کی قسم، مجھے میری بلند شان کی قسم، مجھے میری بلند ذات کی قسم، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جن لوگوں نے میری رضا کے لیے روزے رکھے، احتساب کرتے ہوئے، گناہوں سے توبہ مانگتے ہوئے، اور اس میں لوگوں کو تکلیف نہ دی، میرے کسی مخلوق کو تنگ نہیں کیا، لوگوں کے لیے درد ہو گئے، لوگوں کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کی، میری باتیں میں رویا دی، مجھے میری عزت کی قسم، جلال کی قسم، فرشتے گواہ بن جاؤ، اے مخلوق والے گواہ بن جاؤ، میں ان
جہنم سے آزاد کر رہا ہوں، میں ان کو انعام کیا دے رہا ہوں، میں ان کو شان کیا دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ میں ان کے لیے جہنم کی آگ حرام کر رہا ہوں، وَمَوْقِفُكُمْ هَٰذَا لَا تَسْأَلُونِي شَيْئًا، اور جو ان لوگوں کے ساتھ اس جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں، لا تسألونی شیئا، یہ اس دن کچھ سوال نہیں کرتے، الا مگر جو آخرت کا سوال کریں گے، میں رب کے وعدہ کر رہا ہوں، اپنی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو بھی آخرت کا سوال کریں گے میں ادا کر دوں گا، جو بھی آخرت کا سوال کریں گے میں ادا کر دوں گا۔ کیا سوال کریں گے؟ آگے رب نے خود ہی فرمایا کہ اگر وہ کہیں، جو کہیں گے میری آخرت ایسی کر دے، مجھے جنت ایسی دے دے، ایسی دے دے، جو سوال کریں گے میں پورا کر دوں گا، جو سوال کریں گے پورا کر دوں گا، اور اس کے ساتھ جو دنیا کے لیے مانگیں گے، جو اس کے حد میں بہتر ہوگا میں وہ بھی دے دوں گا۔ یہ روزے دار کی شان ہے، بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ بندے، وہ میری بھائی، وہ بزرگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، خالق کریم کی رضا کے لیے روزے رکھے، بلکہ خالق کریم کا ارشاد گرامی دوسری حدیث مبارکہ یہی حدیث دیگر الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ جب بندے عید گاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو رب فرشتوں سے پوچھتا ہے، ما جزاء اجیر وفى عمله، اے فرشتے دیکھو میرے بندے مزدوری کر کے آ گئے ہیں، اب بتاؤ تو صحیح مشورہ دو، میں نے جزا کیا دوں، میں انہیں جزا کیا دوں۔ رب ہے خود ہی جزا دینی، لیکن فرشتوں سے پوچھنے کا مطلب ان بندوں کی شان بیان کرنا ہے، امت محمدیہ کی شان بیان کرنا ہے۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح، اب میں ان کو جزا کیا دوں؟ قالوا، فرشتے عرض کریں گے، ربنا جزاؤہ ان یوفى اجرہ، اللہ اگر انہوں نے مزدوری بھی کی پوری کی ہے تو ان کو جزا بھی پوری ملنی چاہیے، ان کو ان کی تنخواہ بھی پوری ملنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ خالق کریم ارشاد فرماتا ہے، ملائکتی عبیدی و امائی، اے فرشتوں سنو، اے میرے بندوں اور میری بندیوں، قدم فریضۃ علیہم، تم نے وہ فریضہ پورا کر دیا جو میں نے تم پر لازم کیا تھا، جو میں نے ان پر فرض کیا تھا وہ تم لوگوں نے پورا کر دیا۔ ثم خرجوا، پھر وہ گھروں سے نکلے، تکبر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ میری بڑائی بیان کر رہے تھے، اور رب و فرشتوں میں فخر محسوس کر رہا ہے، رب فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، تو دیکھو جس کی تخلیق میں تم اعتراض کرتے تھے، میری بڑائی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ثم خرجوا یعجون الیک بالدعاء، اللہ اکبر، وہ بڑی دل آرامی کے ساتھ، پشیمان دل کے ساتھ، کوئی تکبر نہیں، کوئی انا نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ساری بڑائیاں تو تیرے لیے، میں تو عاجز سا بندہ ہوں، اور وہ دل، ان کے دل آنکھوں مر رہے ہیں رمضان کی جدائی میں، ان کے دل رو رہے ہیں رمضان کی جدائی میں، اور اس جدائی میں یعجون، وہ بلند سسکیاں کرتے ہوئے میری بارگاہ میں آ گئے، وعزتی وجلالی وکرمی وعیوبی وارتفاع مقامی، فرشتوں سنو، اے میرے بندے سنو، اے میری بندیاں سنو، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے کرم کی قسم، مجھے میری بلند شان کی قسم، مجھے میرے بلند ذات کی قسم، سنو یہ 5 قسمیں کھا کے رب کریم نے ارشاد فرمایا، لاُجِیبَنَّهُمْ، میں ضرور ان کی دعا کو قبول کر لوں گا، میں ضرور ان کی دعا کو قبول کر لوں گا۔ ارجعوا فقد غفرت لكم، اے بندوں پریشان نہ ہونا، اب گھروں کو پلٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا۔ قسمیں لے لے کے رب نے فرمایا، اے بندوں پریشان نہ ہونا، میں نے تمہیں بخش دیا، ارجعوا، لوٹ جاؤ، فقد غفرت لكم، میں نے تمہارے لیے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ وَبَدَّلْتُ سَیِّئَاتِکُمْ حَسَنَاتٍ، صرف گناہوں کو بخشا نہیں ہے، وَبَدَّلْتُ سَیِّئَاتِکُمْ، تمہارے گناہوں کو بدل دیا، حسنات، نیکیوں کے ساتھ۔ جتنی تعداد میں تیرے گناہ تھے وہ ہزاروں میں تھے، لاکھوں میں تھے، جب تو نے روزہ رکھا، سچے دل سے توبہ مانگی، میری بارگاہ میں جھک گئے، عزت و انکساری کا اظہار کر دیا، تو پھر کیا کیا؟ میں نے ان گناہوں کو اتنی نیکیوں میں بدل دیا۔ وعزتی وجلالی وبدلت سیئاتکم حسنات، ایک تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، دوسرا تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ یہ رب شان فرماتا ہے روزے دار کی، فَيَرْجِعُونَ، وہ لوٹ جاتے ہیں، فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ،
اور وہ عیدگاہ سے ایسے لوٹتے ہیں جیسے زندگی پہ کوئی گناہ ہی نہیں، جیسے ان کی زندگی میں گناہ ہی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس لیے یہ یوم الجوائز انعامات کا دن ہے، اور جب بندہ یہ انعام لے کے گزر جاتا ہے گھر جاتا ہے تو فرمایا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ اگر انعام مل گیا ہے تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، اس کی بارگاہ میں روئے گر گڑا کہ اللہ تیرا کرم ہی تھا تو میں ایسا ہوا، تو نے توفیق دی تھی تو اتنے روزے رکھے، تو نے توفیق دی تھی تو میں نے قرآن پڑھا، تو نے توفیق دی تھی میں عیدگاہ کی طرف آیا، اگر تو چھین لیتا تو میں تو بد نصیبوں میں لکھا جاتا۔ اے اللہ تو نے مجھے اچھا بنا دیا، اس کا شکر ادا کرے۔ اور عمر بن عبدالعزیز جسے عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، اس کی حدیث کو سن کر یار اپنے ایمانوں کو ذرا کریں، غور کریں، ہمارا صرف عید پڑھنے تک محدود نہیں رہتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ عید کے دن خطبہ دیتے، عید کے دن خطبہ دیتے، بلند آواز سے خطبہ دیتے، خطبہ دینے کے بعد پھر وہ بلند آواز سے دعا مانگتے، بلند آواز سے دعا مانگتے، اللہم انک قلت وقولک الحق، اے اللہ، اے باری تعالیٰ تیری دو باتیں سچی ہیں کہ اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک تیری رحمت کے احسان کرنے والوں کے بڑے ہی قریب ہے، محسنین کے قریب ہے۔ فَإِن كُنتُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اے اللہ اگر میرا شمار محسنین سے ہوتا ہے تو فَرْحَمْنِي، مجھ پر رحم فرما دے۔ رو رو کے اللہ کی بات تو قبول نہیں ہے، یعنی روزے رکھنے کے بعد عید کے بعد آپ کی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے احسان کرنے والوں میں سے کر دے، اور اگر میرا نام لکھ دیا گیا ہے تو فرحمنی، مجھ پر رحم بھی کر، مجھے ثابت قدمی بھی دے۔ وَإِن لَّمْ أَكُن مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ اگر میں محسنین میں سے نہیں ہوں، لوگوں کے ساتھ خیرات دینے والا، زکات دینے والا نہیں ہوں، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ، لیکن اللہ ایمان والا تو ہوئی نا، میرے دل میں ایمان تو ہے نا، تو پھر کیا کر، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تو نے خود ہی فرمایا میں مومنین پر بھی رحم کرنے والا ہوں، میں تو مومنین پر بھی رحم کرنے والا ہوں۔ فَإِن لَّمْ أَكُن مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر میں مومنین میں سے بھی نہیں ہوں، میں ایمان کا بڑا کمزور، اس مومن سے مراد کافر نہیں کہ میں مومن سے مراد کیا، میں بڑے تقوی والا مومن نہیں ہوں، تو یا اللہ مہربانی فرما مجھے اہل تقوی میں سے بنا دے، مجھے تیرا خوف رکھنے والوں میں بنا دے، واہل المغفرہ، اور اہل مغفرت جن کو تو نے بخش دیا ہے، مہربانی کر میرا نام بھی اس میں لکھ دے۔ اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود آپ دعا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عزیزان گرامی قدر، انشاءاللہ پورے 8 جماعت کھڑی ہو جائے گی، جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں۔ جو احباب باہر چوکوں میں کھڑے ہیں ان سے بھی التماس ہے، جو اللہ اکبر کے انتظار میں ہیں ان سے گزارش ہے پہنچیں، صرف 6-7 منٹ رہ گئے ہیں، جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں الذین اذا اصابت مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا رب العالمین تو نے خود ہی فرمایا جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اور جو پڑھتے ہیں یہ اولئک علیہم صلوات من ربی ورحمہ، تو تو ان پر بڑے درود بھیجتا ہے، تو ان کی بخشش فرما دیتا ہے، یا اللہ میں بھی پڑھ رہا ہوں، اے اللہ میری بھی بخشش فرما دے۔ تو یعنی بڑے بڑے بزرگوں نے دین نے ہمیں تعلیم دی کہ جو یہ عید کا دن ہے یہ بے حیائی کا دن نہیں، یہ گانا باجا کا دن نہیں، یہ اللہ کے انعام لینے کا دن ہے، اس کی بات ہے خوشیاں۔ ہم نے نا خوشیاں منانے کا طریقہ بچوں کو غلط بتایا۔ احباب سے التماس ہے کہ جب گھروں سے آئیں تو جائے نماز اپنے ساتھ لیتے ہیں، اب جو ہے نا جائے نماز باہر جگہ بنے گی تو جگہ فل ہو چکی ہے، احباب سے التماس ہے کہ وہ
جائے نماز ساتھ لیتے ہیں اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ہم نے نوجوانوں کی ہر تربیت کی. ابھی حال ہی میں ایک بندے نے دعا کے لیے کہا، اس کے بچے کا کوئی ایکسیڈنٹ